امریکی فوج کو ایران جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا دھچکا، ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ یا انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ نے 2 لڑاکا طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک طیارے نے کریش لینڈنگ کی، ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا، جبکہ 2 ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ عراق میں F-16 اور اسرائیل میں ٹینکر طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ گڈ فرائیڈے امریکہ کے لیے بلیک فرائیڈے بن گیا۔ ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ ہوئے یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے F-15 طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرایا۔ ایک پائلٹ کو امریکی فوج نے ریسکیو کر لیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو مشن پر آنے والے A-10 گراؤنڈ اٹیک طیارہ بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ طیارے کے پائلٹ نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک اور A-10 طیارہ کویت میں کریش لینڈنگ کے بعد تباہ ہو گیا۔ کویت میں چنوک ہیلی کاپٹر بھی ڈرون حملے میں تباہ ہوا، جو ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ ایران میں پائلٹ کی تلاش کے لیے آنے والے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ایرانی فوج کی فائرنگ کی زد میں آئے، تاہم وہ بحفاظت منزل تک پہنچ گئے۔ گزشتہ روز عراق میں بھی امریکی F-16 طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، جبکہ C-135 ٹینکر طیارے کو ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل میں اتارا گیا۔ امریکی اور ایرانی افواج دونوں ایرانی حدود میں لاپتہ ہونے والے امریکی پائلٹ کو تلاش کر رہی ہیں۔ ایرانی قبائل بھی سرچ آپریشن میں شامل ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ خوزستان میں بختیاری قبائل نے رافیلیں اٹھائے پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی قبائل نے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ایرانی حکام نے امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑنے والے کے لیے $1,00,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ تہران میں امریکی طیارہ مار گرانے پر جشن، شہریوں نے ایرانی پرچم اٹھائے، کار ریلی میں شرکت کی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کے 13 اہلکار ہلاک، 365 زخمی ہوئے۔ پینٹاگون نے تفصیلات جاری کر دیں۔ امریکی حکام کے مطابق زخمیوں میں 247 امریکی فوج اور 63 نیوی اور 36 ایئر فورس کے اہلکار شامل ہیں۔ حال ہی میں مشرق وسطیٰ پہنچنے والی USS میرینز کے 19 اہلکار بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ ایک ریڈار طیارہ، 3 ٹینکر طیارے، 4 F-15 اور درجنوں ڈرونز کے تباہ ہونے کی تصدیق کر چکا، جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ فورڈ میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے بعد اسے مرمت کے لیے یورپ لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو روزانہ $1 ارب سے زائد نقصان کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ ایران نے امریکی شرائط کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا ایران کے اعلیٰ حکام نے ثالثوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات قبول نہیں ہیں، امریکی حکام سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی پلان میں میزائل پروگرام اور جوہری سرگرمیوں پر سخت پابندیاں شامل ہیں، جبکہ ایران نے سیکیورٹی ضمانتیں اور مستقبل میں حملہ نہ ہونے کی گارنٹی مانگ لی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی شدید اختلافات برقرار ہیں، تاہم سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بیک ڈور رابطے تاحال جاری ہیں۔ ادھر الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ امریکہ ایران میں ثالثی کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سوشل میڈیا پر سرگرم جھوٹی خبروں کی تردید، بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ طاہر اندرابی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث آئے، نہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں، معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ اور مودی نہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، عالمی سفارتکاری کے مرکز فارن پالیسی میگزین بھی بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا اعتراف۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی سفارتی محاذ پر ناک آؤٹ شکست بھی مان لی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل، پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھا دیا۔ آرٹیکل میں مزید یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت کو بڑا سفارتی دھچکا ہے، اہم مشرق وسطیٰ مذاکرات سے باہر ہے، چین کے ساتھ بھی تعلقات برقرار، پاکستان کی سفارتی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مودی سرکار کے لیے صبح کی امریکہ کے ساتھ بھارتی اثر و رسوخ کمزور پڑ چکا ہے، جبکہ پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اپریل کے مہینے میں برف باری، ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔
سوات کے سیاحتی مقام معلم جبہ میں سفید موتیوں نے ہر سو سفیدی بکھیر دی، جس سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ مینگورہ اور دیگر میدانی علاقوں میں بھی بادل برسے، ہر شے نکھر گئی۔ مانسہرہ اور گردونواں میں دوسرے روز بھی میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سیاحتی مقامات چوگراں، کاغان اور ناران میں برف باری نے موسم کو مزید سرد کر دیا، جبکہ بارش نے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دریائے کنہار اور ندی سرن میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وادی کاغان اور وادی سرن کے بالائی علاقوں کی متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ اہم خبر دیں گے آزاد کشمیر سے، جہاں وادی نیلم کے علاقے گوریال میں بارشوں کے بعد برفانی تودے گر رہے ہیں۔ ویڈیو بھی اس کی سامنے آ گئی ہے۔ وادی نیلم کی جاگرا ویلی کے علاقہ گوریال میں بڑا برفانی تودا گرا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر مقامی لوگوں کو سفر کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شدید بارش کے بعد شیخ یوسف اڈے پر عمارت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 8 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں احمد نواز سے جانتے ہیں۔ جی احمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور گرد و نواح میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش جاری ہے۔ اس وقت ایک ہم موٹر بارگین پر موجود ہیں کہ جس پر گزشتہ رات جو ہے بارش کے باعث چھت گرنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ 8 سے 10 گاڑیاں جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو سولر سسٹم نصب تھا وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی امدادی ٹیمیں ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی اور نہ ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہے۔ سیلاب کا خطرہ بھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، خاص طور پر تحصیل درابن کلاں، اس کے علاوہ پلیالہ کے علاقوں میں اور ٹانک میں جو ہے سیلابی ریلا جو جنوبی وزیرستان سے روانہ تھا وہ ٹانک تک پہنچ چکا ہے اور وہاں پر بھی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی اہم خبر آپ کو دیں، وفاقی حکومت نے توانائی بچت کے سلسلے میں چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق بازار، مارکیٹس، دکانیں اور کمرشل زونز جلد بند کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہے۔ بات کریں گے اسی سلسلے میں بیورو چیف لاہور ذیشان بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائیے کیا کیا فیصلے کیے جانے کی توقع ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے تمام صوبائی حکومتوں سے جو مشاورت کا عمل ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بازار، مارکیٹس، دکانیں اور جو کمرشل زونز ہیں ان کو جلد بند کرنے کی جو تجویز ہے وہ اس وقت زیر غور ہے، اور ابتدائی طور پر جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق بازار اور جو کمرشل مراکز ہیں ان کو صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے۔ نیا جو شیڈیول ہوگا وہ 1 سے 2 ماہ کے لیے ملک بھر میں یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چیمبر آف کامرس ہیں، جو تجارتی تاجر تنظیمیں ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے رائے لی جائے تاکہ توانائی کی بچت کے لیے جو ہے وہ کوئی مناسب جو حکمت عملی ہے وہ اپنائی جائے۔ اس حوالے سے جو ڈسکوز ہیں مختلف، ان سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوڈ شیڈنگ سے بچاؤ اور پیٹرول کی بچت جو ہے اس حوالے سے بھی اہم فیصلے آنے والے دنوں میں کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ صوبوں کی مشاورت سے وفاقی حکومت کرے گی، اور وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد تمام صوبائی حکومتیں اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔